پاکستان میں مین اسٹریم ورسز سوشل میڈیا یہ نہ صرف ایک گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہوا ہے بلکہ لوگ اس بات کا بھرپور طریقے سے جائزہ بھی لے رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ بھی دے رہے ہیں اور اس کی بات سن بھی رہے ہیں کہ کون سا میڈیا جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ کریڈیبل ہے۔ اور میڈیا کے بارے میں ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خبر ہو، چاہے وہ تجزیہ ہو، چاہے وہ انالیسس ہو، چاہے وہ کوئی اور فارم ہو ایڈیٹوریل کا یا اطلاع کا یا تصویر کا، اگر وہ کریڈیبل نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو قبول نہیں ہے اور وہ سچ نہیں ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ میڈیا جو ہے وہ صرف ایک جھلکی دکھانے میں یا بات کہنے میں تک تو کامیاب رہا، لیکن وہ میڈیا کی کسی بنیادی شرط تو کیا کسی ایک شرط کو بھی وہ پورا نہ کر سکا اور نہ وہ اپنی ذمہ داری پورا کر سکا۔ ہم ہمیشہ سے میڈیا کے طالب علم رہے ہیں اور اسی میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ ہمارے طالب علموں میں اور ہمارے ساتھیوں میں وہ طالب علم شامل ہیں، وہ عام لوگ شامل ہیں، وہ اہل دانش شامل ہیں، وہ ہمارے ساتھی شامل ہیں جو بڑے غور سے میڈیا کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ وہ ہم تک بہت ساری باتیں پہنچاتے ہیں، اور در حقیقت ان سب کی باتیں سننے کے بعد ہم اپنی نالج میں اضافہ کر پاتے ہیں، اپنی طالب علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بات اپنے متعلق کہنے کی تھی، لیکن یہ بالکل طے شدہ ہے کہ ہم ایک میڈیا کے تعلق پاکستان میں ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو ریسرچ ہے بنیادی طور پہ وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں آپ اعلیٰ ترین جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ میڈیا کی ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے پر ریسرچ بھی کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آپ کسی بھی میڈیا کو اٹھائیے، اس میں وہ نہیں ہو سکتی کوئی دو رائے کہ بہت سارے تجزیے بالکل، مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا 2016 کا، اس میں زیادہ تر آپ کہیے 95% سے زیادہ تجزیہ نگار بالکل غلط ثابت ہوئے، جتنے میڈیا رپورٹس تھیں بالکل غلط ثابت ہوئیں، اور رائے عامہ نے بالکل ان کے خلاف 100% ووٹ دے کر ان کو بالکل ناکام بنا دیا، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں، چاہے وہ کتنے ہی جھنجھلائے ہوں، لیکن یہ کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ بالکل ناکام رہے۔ انہیں اس ناکامی کا اعتراف اگر وہ کھلے عام نہیں بھی کرتے تو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں گزشتہ 4 سال سے امریکہ کی صدارت پر فائز جو ہیں شخص، وہ وہی ہیں جن کے متعلق وہ یہی پیشن گوئی کرتے رہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہر مباحثے میں ہار رہے ہیں، ہر جگہ ہار رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک مثال دی جو بہت حالیہ ہے، بہت زیادہ ماضی میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 124 سے زیادہ چینلز چل رہے ہیں، جس میں سے بیشتر جو ہیں وہ یا تو نیوز چینلز ہیں یا یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ اطلاعات اور تجزیہ کرتے ہیں نیوز سے متعلق ہی، اور ان کا جو سارا کاروبار چلتا ہے، جو ان کی جو ساری جیسے ساکھ بنی ہوئی ہے، یہ جو ان کی مقبولیت کا باعث ہے وہ وہی ہے جو ان کی نیوز اور کرنٹ افیئرز کے جو پروگرامز ہیں ان سے بن رہی ہے۔ ان میں تجزیے بھی شامل ہیں، ان میں ٹاک شوز بھی شامل ہیں، ان میں متعدد کوئی کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ نے دیکھا ہو تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب پاکستان میں ایک بڑی تعداد کے اندر تجزیہ نگار آ گئے ہیں، وہ خبریں بھی دے رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں، اور ایسے انکشافات کر رہے ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ اسے اٹھاتا ہے، اس کے اوپر دن نہیں ہفتوں تجزیہ کرتا رہتا ہے، اور کوئی چھوٹے موٹے اینکر تجزیہ نہیں کر رہے جو اپنے آپ کو خود بہت بڑا اینکر سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں کہ شاید یہی وہ لوگ ہیں۔ بلکہ ہم ایک بات بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں لال مسجد کا واقعہ ہو رہا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جنرل مشرف
کے اوپر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ 6 ٹیلی ویژن کے اینکرز ہیں. ان کی بات جو ہے بہت وزن رکھتی ہے اور جو وہ کہتے ہیں ان کو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایسی کچھ صورت. تو سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے مین اسٹریم میڈیا کے اندر صرف ایک چیز کو ہم اٹھائیں اور یہ دیکھیں، کیونکہ بہت وسیع ہے. تو جو ہم چیز اٹھانا چاہتے ہیں آج وہ ٹاک شوز ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹاک شوز اصل میں ٹاک شوز نہیں رہے ہیں، بلکہ 2 خاص طور پہ کیٹیگریز میں وہ ڈیوائڈ ہو گئے. ایک تو اینکرز کی اپنی ایک شخصیت بن گئی ہے اور وہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا یقین کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ اپنی نالج کے ساتھ اب انکشافات کرتے ہیں، وہ خبریں دیتے ہیں، بلکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے، ہم سے اس نے یہ کہا، ہم یہ بتانا نہیں چاہتے، یہ دیکھ لیجئے. اس طرح کر کے وہ کرتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ بالکل صحیح بھی نکلی ہیں. اس کے علاوہ ایک تو وہ اپنے شوز کرتے ہیں جس کے اندر وہ پارٹیسپینٹس کو بلاتے ہیں. تو جہاں تک پارٹیسپینٹس کا تعلق ہے، جنہیں میں زیادہ تر سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن کچھ اپنے آپ کو ماہرین بھی کہتے ہیں، یا وہ اینکرز جو ہیں وہ ان کو ماہرین کہتے ہیں، اور یقیناً وہ ماہرین بھی ہیں. ہم ان کی بڑی ہی زیادہ عزت کرتے ہیں، لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت قابل بھی ہیں وہ. لیکن ایک ماہرین وہ بھی بن گئے ہیں کہ یہ خود اینکرز جو ہیں یہ خود بھی سب ماہرین بن گئے ہیں. مطلب یہ کہ ایک اینکر ہے جو کوئی ایک شو کرتا ہے، اس کے اندر وہ پولیٹیکل ان کو بلاتا ہے، پارٹیسپینٹس کو بلاتا ہے، ماہرین کو بلاتا ہے. پھر وہ ایک شو ایسا کرتا ہے جس کے اندر سارے اپنے دوستوں کو یا اینکرز کو، یا دوست نہ بھی صحیح، ان اینکرز کو بلاتا ہے اور ان کی رائے کو پیش کرتا ہے کہ یہ بھی ماہرانہ رائے ہے. ان کے تجزیے بھی انکشافات کی طرح کی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی باتیں بھی جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ مستند ہیں. تو اس طرح 2 ٹیئرز کے اندر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ پبلک اوپینین کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو وہ رائے عامہ ہے، یعنی پبلک اوپینین ہے. تو پاکستان کی پبلک اوپینین کو ان ٹاک شوز میں 2 قسم کی یعنی ایک طرح سے اس کا سامنا ہے، اثرات کا سامنا ہے، اور وہ خاص طور پہ اینکرز کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ شروع اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لمبا سا وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ یوں ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، حکومت یہ کر رہی ہے، اپوزیشن یہ کر رہی تھی، آج یہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک جسے کہیں گے کہ یقیناً ہم کہیں گے کہ عالمانہ تجزیہ پیش کرنے کے بعد، فیصلہ کن بات کہنے کے بعد، پھر وہ کہتے ہیں کہ آئیے اب اس موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ سے، اور پھر ان پارٹیسپینٹ سے بات کرتے ہیں. ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ پارٹیسپینٹس کو وہ ہر جو ٹیلی ویژن چینل ہے، یقینی بات ہے اس کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، اس کے اوپر اپنی وہ بھی ہیں پالیسی کی خطرانے بھی ہیں. ہو سکتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حکومت کی خطرانے بھی ہیں اور ہیں بھی، تو وہ بھی یہ ساری مل کر ایک رول پلے کرتی ہیں اور وہ جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اور اس کے بعد وہ پھر آخر میں اسے سمیٹتے بھی ہیں. اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. کئی دفعہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو سب کچھ سنا دیا، اب آپ فیصلہ کریں. حالانکہ وہ دوران جو ان کا جو 1 گھنٹے کا یا 35 منٹ کا یا 40 منٹ، اس کے اندر وہ سب کچھ پورے یقین کے ساتھ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے، ہم نے اس سے بھی سنا ہے، اس سے بھی ہماری واقفیت ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہمیں جانتا ہے، یعنی حکمران بھی جانتے ہیں، اپوزیشن کا سب سے بڑے آدمی بھی جانتے ہیں، وہ ہم سے راز و نیاز میں بھی بتاتے رہتے ہیں، انکشافات بھی کرتے ہیں، اکیلے میں بھی بتاتے رہتے ہیں، آف دی ریکارڈ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہر چیز کے متعلق ہمارے کو تقریباً معلوم ہے، اور ہم جو ہیں جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں در حقیقت وہی اس طرح ہے جس طرح کے ہے. اور تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ واقعی میں یہ اینکر جس زمانے کا ہم نے ذکر کیا اور ہم نے بتایا کہ 6 اینکرز جو تھے وہ بڑے وہ بہت ہی ان کے اوپر لوگ یقین کرنے لگے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید یہی ٹاک شوز جو ہیں یہ بڑا فیصلہ کریں. لیکن آج وہ والی صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. ایک تو شاید وجہ یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ اب بہت لمبا ہو گیا ہے، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا تجربات بہت وسیع ہوئے ہیں، ان کی نالج بہت وسیع ہوئی ہے، انہوں نے بے تحاشا پڑھا ہے، اور شاید اتنے مواقع کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے ہوں لوگوں تک آنے کے جتنے کہ
ان لوگوں کو ملے ہیں، لوگوں سے ملنے کے مواقع بھی، اور یقیناً انہوں نے محنت بھی بہت کی ہے کہ وہ پہنچے. حکومت کے بھی یہ منظور نظر رہے ہیں، اپوزیشن کے بھی منظور نظر رہے ہیں. حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. ان کا خیال حکومت کا ہے کہ شاید یہی فیصلہ کرتے ہیں، اور اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہی فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے کہ واقعی میں وہ اب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے 2020 کی سپتمبر اکتوبر میں، یا معاملات بہت بدل چکے ہیں. تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے میڈیا کے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس کے اوپر بہت بات ہونی چاہیے تھی یونیورسٹیز کے اندر، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی. ہمارے ریسرچ محققین جو تھے میڈیا کے، انہیں اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم بار بار اس بات پہ وہ ہوتے ہیں، ہم کسی کو گلا ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ جب دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز یہ کام کر رہی ہیں، تو آخرکار ایسی کیا چیز ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں وہ کام نہیں ہوتا. مطلب میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، کرونا کے اوپر دنیا بھر میں تحقیق، کوئی ویکسین بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے آکسفورڈ ویکسین بن رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہارورڈ ویکسین بن رہا ہے، کوئی بیجنگ کی یونیورسٹی کو کوٹ کرتا ہے. ہماری کسی یونیورسٹی کو کوئی کوٹ نہیں کرتا. انڈیا کی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر کوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ان سے ہمیں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں یا ہمارے اعلیٰ ترین اداروں میں، جن کے متعلق ہماری حکومتیں کہتی ہیں، جن کے متعلق ہمارے ماہرین جو کہ ان کی فتح کہ یہ دنیا میں سب سے اچھے ہیں، ایشیا میں سب سے اچھے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے فلانا، اسی طرح، تو ہم اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ اس بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا یونیورسٹیز کے اندر، پروفیسرز کے اندر سیمینارز ہوئے، اور ان کے اوپر فیصلہ کن بات. یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ جی جو کسی کو خوش کرنے کے لیے، اب چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی اور لوگ ہوں، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. یہ بات نہیں. در حقیقت جسے تحقیق کہتے ہیں وہ سامنے لوگوں کے آنی چاہیے کہ واقعی میں مین اسٹریم ورسز سوشل میڈیا جو معاملہ جا رہا ہے وہ کیسا ہے. تو ہم آپ کے سامنے کچھ چیدہ بات رکھیں گے. ہم نے آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی ہے ٹاک شوز کی. اب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیے، وہاں طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے اچھے جرنلسٹ جو ہیں، بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں، بڑے نالجبل جرنلسٹ جو ہیں، اور ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری یہ خوش قسمتی رہی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قدر یعنی نالج کی تلاش میں رہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر جرأت بھی ہے، اور اب آپ بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا اعتماد ہے اور کتنی یقین کے ساتھ وہ بات کہہ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ان کے ایک سوشل میڈیا کی، جس کے اندر اگر آپ ان کی کوالٹی دیکھیں، تصویر کی، ان کی آڈیو کی کوالٹی دیکھیں، ان کے بیٹھنے کے وہ جو طریقے، وہ اتنا بڑے اسٹوڈیوز اور اتنے سب کچھ وہ بھی موجود ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود جو وہ کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، وہ سارے مین اسٹریم میڈیا کا فوکس بن جاتی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی، اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے میڈیا والوں کو بھی، اور خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا کو.